बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात के साथ आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जी। इस वक्त पंजाब में मैदान सजा हुआ है। पंजाब असम्बली पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। क्या होने जा रहा है, क्या कुछ हो सकता है और अब तक क्या कुछ हुआ है, रात गए क्या हो गया, ये सारी डिटेल्स आपको मैं शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद और उन्होंने रात गए मुलाकातें की, सुबह नाश्ता भी अराकीन ने पंजाब असम्बली के साथ किया। दूसरी जानिब हमजा शहबाज शरीफ फैमिली जो है वो अपने MPs को ठहराया हुआ है। उन्होंने 180 अरकान का दावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादियों का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 188 का नंबर है और 186 नंबर उनके मौजूद हैं पंजाब असम्बली में। ये सब कुछ हो, लेकिन उससे पहले डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने एक खत लिखा हुआ था। मुबैना तौर पर खत सामने आया और पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ऐवान में यानी कि असम्बली के अहाते में मौजूद थी। उसको चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ऑर्डर किया कि पुलिस जो है वो असम्बली के अहाते में नहीं जाएगी, सिर्फ उस सूरत में जाएगी अगर अमन व अमान का मसला हुआ तो। ये एक फौरी रिलीफ मिला। और दूसरी जानिब दोस्त मोहम्मद मजारी साहब पे नजरें हैं और नंबर्स गेम पे जाएं तो नंबर्स गेम तो वाज़ेह तौर पे मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास। 186 नंबर उनके मौजूद हैं, टोटल नंबर उनका 188 है। एक MPA बाहर जा चुके हैं और एक जो है वो दोस्त मोहम्मद मजारी साहब खुद हैं, वो भी PTI के हैं। इसलिए जी 2 नंबर माइनस कर दें तो 186 नंबर ही चाहिए सादा अक्सरियत के लिए। लेकिन चूंकि पंजाब असम्बली में एक और यानी कि सूबाई कानून ज़रा मुख्तलिफ है मरकज़ से, यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी नहीं बल्कि जो सबसे ज़्यादा वोट लेगा वो वज़ीर आला बन सकता है। तो ये एक गेम चल रही है। शुजात साहब की रात गए जो मुलाकात हुई वो बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रहा है वो बराबर साबित नहीं हुई। अब आखिरी उम्मीद क्या है? आखिरी उम्मीद सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास और उनके इत्तेहादियों के पास। मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो सिचुएशन है इस वक्त वो बड़ी दिलचस्प है। सबकी बुलंद बांग दावे किए आज सुबह, सब ने बहुत बुलंद बांग दावे, हर कोई कॉन्फिडेंट है और मुस्लिम लीग नवाज के MPs शेर का निशान बुलंद किए हुए हैं। वो कहते हैं जनाब हमजा शहबाज कंटिन्यू करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ कह रही है चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला होंगे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी गुफ्तगू की, इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की, वो भी सामने आई। और इमरान खान साहब ने एक बात की है ख़ास तौर पर, और वो है दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ से। उन्हें कहा गया कि दोस्त मोहम्मद मजारी जो है वो राह रास्त पर आ रहे हैं, तो खान साहब ने उसका पॉजिटिव जवाब दिया। इसका मतलब है कि अगर दोस्त मोहम्मद मजारी डिप्टी स्पीकर जो है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कोई ऐसा गलत काम नहीं करते, गैर आइनी और गैर कानूनी के जिससे काम खराब हो जाए। और उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, रूलिंग दे के तहरीक आदमी बात को फारिग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो चैलेंज हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो रूलिंग भी गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दी थी और सारे का सारा प्रोसेस भी अंडू करके तहरीक आदमी पे को प्रोसीजर को मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। अब इसमें वही चीज़ें अब इधर भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और हर सूरत में ये इंतखाब मुकम्मल करना है। लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी क्या क्या कर सकते हैं? वो जो भी जिसको भी फातह करार देंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा, वो जो भी अनाउंस करेंगे वही फैसला होगा। वो हमजा शहबाज को कामयाब उम्मीदवार के तौर पे सामने ऐलान कर दें कि जनाब इतने वोट हासिल किए हमजा शहबाज ने और इतने परवेज इलाही साहब ने और इतने वोट में रिजेक्ट करता हूँ या शुमार नहीं करता, वो किस बुनियाद पे कह सकते हैं? यानी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं। एक जो चीज़ है जो बार बार कहा जा रहा है कि ये खत अचानक आएगा, वो खत क्या हो सकता है? वो खत हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी वो है तारिक बशीर चीमा, सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। अगर वो खत एक लिख दिया है या लिख दें डिप्टी स्पीकर के पास कि जनाब पार्टी पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी पार्लिमानी पार्टी के अरकान को हिदायत की गई है कि वो हमजा शहबाज को वोट दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हमजा शहबाज को सपोर्ट कर रही है बतौर पार्टी। अगर वो ये ख़त लिख देते हैं और ये ख़त डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के पास पहुंच जाता है और उस ख़त को वो हकीकत तस्लीम कर लेते हैं डिप्टी स्पीकर, तो उस बुनियाद पे एक वाज़ेह तौर पे आ जाएगा एक डॉक्यूमेंट
اور وہ ڈاکومنٹ ہی فیصلہ کرے گا، اس میں پھر پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ووٹ ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے، اور یہ شمار، یہ اختیار کس کا ہوگا؟ یہ ڈپٹی اسپیکر کا ہوگا کہ وہ اس خط کی بنیاد پہ وہ ووٹ شمار نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں، کیونکہ بار بار مسلم لیگ نواز یہ کلیم کر رہی ہے کہ کوئی ایک خط آنے والا ہے۔ ایک خط تو پہلے آ گیا سامنے، اور وہ تھا سیکورٹی سے ریلیٹڈ، پولیس کو بلانے سے متعلق تھا۔ دوسری جانب جو بیوروکریسی میں چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی بڑی مزے کی ہیں، اور گورنمنٹ کا، یعنی کہ حمزہ گورنمنٹ کا ابھی تک کوئی نہیں ہے، موڈ نہیں نظر آ رہا آخری وقت تک کہ یہ سارے کا سارا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے خوش اسلوبی سے۔ اسی لیے آئی جی پنجاب راؤ سردار جو ہیں وہ انہوں نے خبر چلوائی گئی کہ وہ انہوں نے معذرت کر لی ہے، تو آئی تھنک یہ بات درست نہیں ہے۔ انہوں نے معذرت کیا کرنی ہے؟ وہ صرف اپنی سائیڈ سیف کر رہے ہیں فار فیوچر۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی اگر ہنگامہ ہوا، کوئی ہنگامہ خیزی ہوئی، تو آئی جی پنجاب کل کو ان کو توہین عدالت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ مقدمہ جانا ہے سیدھا۔ جو بھی حرکت کرے گا اس کو بھگتنا پڑے گا سیدھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے۔ وہ چیف سیکرٹری کریں گے، وہ آئی جی پنجاب کریں گے، وہ کسی اور ادارے کے سربراہ کریں گے، اور یہ سب کے سب ادھر جائیں گے۔ اس لیے راؤ سردار صاحب جو ہیں وہ شریف فیملی کے بہت ہی قابل اعتماد مستند قسم کے افسر ہیں، اور وہ ان کو دغا نہیں دے سکتے، کیونکہ 25 مئی کو اگر وہ ظلم کی انتہا کر سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت آ کے وہ شریف فیملی کو چھوڑ دیں؟ اس سے پہلے بھی جتنی بھی پوسٹنگز ان کی تھیں وہ شریف فیملی میں بہت اچھی پوسٹوں پہ رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی وہ سرو کر چکے ہیں، نواز شریف صاحب جب پہلا ٹینور تھا اس میں، اور اس میں تو وہ ایک انٹیلیجنس ادارے میں سرو کر رہے تھے اور پنجاب پورے کے ہیڈ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ چیف سیکرٹری صاحب بھی اس وقت انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ بیوروکریٹس جو ہیں اتنی جلدی گھبرانے والے نہیں ہیں جو ان کے دھڑے کے لوگ ہیں۔ یہ صرف حفظ ما تقدم کے طور پہ کیا گیا ہے کہ جناب کل کو عدالت میں کچھ ہوا تو کہہ دوں گا کہ جناب میں تو پہلے ہی لکھ کے دے چکا تھا، اور میں تو انڈر ٹرانسفر تھا، اور اس دن میرا کوئی رول نہیں تھا۔ تو لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر آیا ہے وہ کافی بہتر آرڈر ہے، اور انہوں نے پنجاب پولیس کو اور سیکورٹی فورسز کو کہا ہے کہ وہ اسمبلی کے احاطے سے باہر چلے جائیں۔ تو صورتحال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ طارق بشیر چیمہ، اب طارق بشیر چیمہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ کاف کے، وہ خط اگر لکھ دیا اور وہ خط منظر عام پہ آ گیا، اور تو اس کا اگلی بات یہ ہے کہ کیا طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ خط لکھنے کے مجاز ہیں؟ کیا خط پارٹی شجاع صاحب کے حکم پہ، ان کی ہدایت پہ وہ لکھیں گے؟ تو یہ ساری کی ساری باتیں چل رہی ہیں مفروضوں کی بنیاد پہ، کیونکہ چودھری شجاع صاحب کی مرضی و منشا شامل ہوگی۔ ایک بات بتا دوں کہ اگر ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری وہ اناؤنس کر دیں تو فیصلہ تو وہی ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد جو سی ایم ہیں وہ تو حمزہ شہباز ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، لیکن یہ فیئر مین نہیں ہے، ان فیئر مینز یوز ہوں گے۔ اور پالیٹکس میں آپ کو پتہ ہے پہلے کون سا فیئر مینز یوز کیا گیا تھا؟ پہلے بھی تو وزٹرز گیلری کے سی ایم ہیں، وہ وزٹرز گیلری میں انتخاب ہوا، لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ سیکرٹری صوبائی اسمبلی خان محمد بھٹی صاحب موجود ہیں، انہوں نے اپنا ذمہ داریاں سنبھالی ہوئی ہیں، اور وہ بھی اس وقت ایکٹیو ہیں، اور اسپیکر چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اور سیکرٹری جو ہیں وہ خان محمد بھٹی ہیں، تو وہ ان کا آپس میں بھی کافی گہرا تعلق موجود ہے، اور وہ بھی چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈچ نہیں کریں گے، اور انہوں نے نوٹس بھی بھگتے ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن ڈچ نہیں کیا۔ تو اصل میں یہ ساری پالیٹکس چل رہی ہے، اس کا یہ کیا ہو، اس کا اگلا فردر کیا ہوگا؟ یہ ساری گفتگو مفروضے کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اگر وہ یہ کر دیتے ہیں، ڈپٹی اسپیکر خط پڑھ کر سنا دیتا ہے کہ جناب میرے پاس تو یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی پالیسی ہے، تو اس لیے میں ان 10 ووٹوں کو 9 ووٹوں کو شمار نہیں کر رہا، پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو 10 ووٹ ہیں انکلوڈنگ چودھری پرویز الہی صاحب کے، تو وہ مائنس کر دیں ہیں، تو وہ نمبر پہ رہ جائیں گے 178، اور 178 اور ادھر نمبر ان کے پاس ہیں 179 180، کیونکہ جو خاتون تھیں ایم پی اے جن کو کرونا ہوا ہے وہ بھی تشریف لا چکی ہیں، پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں، تو 180 نمبر کا وہ کلیم کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ باقی بچا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے تمام ووٹ شمار نہ کیے جائیں۔ یہ آخری امید لے کے بیٹھے ہیں، اور اگر یہ ہوتا ہے تو کل کو پھر وہی ہوگا کہ چودھری شجاع صاحب نے کہا تھا، نہیں کہا تھا، یہ لیٹر کہاں سے آیا، وہ سارا مقدمہ جائے گا عدالت میں، اور عدالت میں جا کے پھر فیصلہ ہوگا، اور اس دوران جو سی ایم شپ ہے وہ کنٹینیو ہوتی رہے گی، چلتی رہے گی، اور گورنر جو ہیں وہ کل حمزہ شہباز کا ہو سکتا ہے
حلف بھی لے لیں، یعنی کہ ہو نہیں سکتا، یقیناً لے لیں گے، لیکن یہ ساری چیز مفروضے کی بنیاد پہ ہے۔ جو آخری امید ہے مسلم لیگ نواز کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، کیونکہ شجاعت صاحب کے ساتھ مذاکرات ناکام، وہ پارٹی ہدایت جاری کر چکے ہیں، وہ انسٹرکشن دے چکے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو ایک آگے پھر فردر آتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جی پارلیمانی پارٹی، کہ پارلیمانی پارٹی پہلے اجلاس ہوتا ہے، اس میں ڈیسیجن لیا جاتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ اس معاملے میں ہم فار ایگزامپل سی ایم شپ کا الیکشن ہے تو کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے کیا فیصلہ کیا۔ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے چودھری پرویز الہی کے حق میں، پارٹی صدر کہہ رہے ہیں چودھری شجاعت، وہ بھی پرویز الہی کے حق میں کہہ رہے ہیں۔ کیا اس دوران طارق بشیر چیمہ صاحب اتنا بڑا کام دکھائیں گے؟ کیا اتنا بڑا جو ہے ایک ایکٹ کریں گے؟ تو یہ ایکٹ اگر کیا گیا تو وہ چودھری شجاعت صاحب کی مرضی سے ہی ہوگا، ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں جی کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج کے دن پہ ہی انحصار ہے۔ آج اگر پنجاب تخت لاہور ہاتھ سے نکل گیا تو یہ پوری کی پوری کمپنی بیٹھ جائے گی اور پوری کی پوری کمپنی فارغ ہو جائے گی، پھر عام انتخابات کی طرف جایا جائے گا، سب بڑھیں گے۔ لیکن اگر آج یہ پنجاب بچا لیتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ کمپنی لگلی لنگڑی چلتی رہے گی اور الٹیمیٹلی ہونا تو الیکشن ہی ہے۔ زرداری صاحب کی اپنی جگہ پہ سوئی پھنسی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی بھی گارنٹی ہے کہ 1 سال ہم کنٹینیو کریں گے اور 1 سال تک ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا اور ہمارا اتحاد بھی برقرار رہے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ سچویشن رہی ہے، کیونکہ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا یہ اسی طرح ہی ہے جیسے پرویز مشرف صاحب سے این آر او ہوا تھا، تو جب پرویز مشرف صاحب بھی ویک ہو گئے تو وہ این آر او بھی ویک ہو گیا تھا۔ اور اس لیے جی یہ سارے جو سیٹل ڈاؤن چیزیں کی گئی تھیں، ایگریمنٹس کیے گئے تھے، وہ تو جنرل صاحب سے کیے گئے تھے، تو جب جنرل صاحب ویک ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ جتنے بھی ڈیلیں ویلیں ہیں وہ ساری کی ساری از خود کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور باقی ضمنی الیکشن نے بھی بتا دیا، پبلک کا موڈ بتا رہے ہیں، اتحادی بھی سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے اور فری اینڈ فیئر نام کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ۔ اگر فیئر پلے کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے نمبر کوئی میچ ہی نہیں ہے، 186 188 نمبر ہے، اور اگر انفیئر مین چلے گا تو پھر سب کچھ چل سکتا ہے اور پھر فیصلہ کریں گی اعلیٰ عدالتیں، اور یہ نقصان ہوگا صرف اور صرف پاکستان کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔